بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الطارق. جی، اور 86 نمبر سورہ ہے. اور کتنی آیات ہیں جس کے اندر؟ 17 آیات. مکی ہے کہ مدنی ہے؟ مدنی ہے میم. مکی ہے. مدنی ہے. ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 4 سے ہم شروع کریں گے. ان کلو نفس ان کلو نفس نفس لما علیہا حافظ. میم یہ مکی صورت نہیں ہے سورۃ طارق؟ میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں تھا. میں نے تو آپ لوگوں سے پوچھا تھا. میں نے کہا جی کسی نے شاید دیکھ کے جواب دی ہے. مکی ہے، مکی بولا تھا میں نے. مکی ہے. اچھا، جزاک اللہ. جی، آیت نمبر 4 ہے ان کلو نفس نفس لما علیہا حافظ. جی، کون بسم اللہ کرے گا؟ نوشین، آپ کا نام اوپر ہے، آپ کر لو. یہ انا سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ ان سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ ان نفی ہے. اچھا، یہاں جو ہے ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ سورت جو تھی سٹارٹ ہوئی تھی حرف القسم سے. حرف القسم سے جب سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلے جملہ قسمیہ آتا ہے اس کے بعد، اور پھر جواب القسم آتا ہے. جواب القسم سٹارٹ ہونے کے لیے ان پلس لا آتا ہے اسم کے لیے، اور لقد آتا ہے فعل ماضی کے لیے، اور لام تاکید اور نون ثقیلہ آتا ہے فعل مضارع کے لیے. یہاں اب ان کیونکہ آ گیا ہے تو یہ جملہ اسمیہ آگے آئے گا اور جواب القسم شروع ہو رہا ہے. اور بالکل جواب زبردست الفرش بات کی. جواب ہمارے پاس یہ قسمیہ جملہ چل رہا ہے اور یہاں سے جواب القسم شروع ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. کلو جو ہے ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، اور نفس جو ہے اس کی مضاف الیہ ہے، نکرہ اسم ہے، مجرور ہے، اور یہ مل کے مرکب اضافی بن کے مبتدا بن جائے گا. بالکل. ان جو ہے ویسے ہم نے پڑھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے اگر. یہاں یہ نفی کے لیے کیوں آیا ہوا؟ اس کا ترجمہ ہم نفی میں کیوں لے رہے ہیں؟ ان کا ترجمہ نفی میں کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے لائک جو ابھی تک وہ آئی ہے ہم نے پڑھا تھا الا، ذہن میں نہیں. کسی بھی جملے کے درمیان میں الا، جس کو ہم حرف حصر کہتے ہیں. حصر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرف حسر جو جس سے جو ہے تھوڑا سا مطلب الگ کر دینا. الگ کر دینا. مطلب ٹھیک ہے، جس طرح میں نے کہا تھا
کہ ہم یعنی بچپن میں میتھمیٹکس میں سیٹس پڑھے تھے. ہم کہتے تھے سب سیٹ سیٹ. اے میں سے سیٹ بی کو نکال دو، سب سیٹ نکال دو، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو وہ ہم کہتے ہیں جی سیٹ اے مائنس سیٹ بی از اکول ٹو سیٹ سی. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بڑی چیز میں سے ہم کہتے ہیں یہ بہت سے پھل ہیں، ان میں سے سب کھا لو سوائے سیب کے. یعنی کہ وہ جتنا بھی ہے، کیلا ہے، امرود ہے، انار ہے، ہم سب کو کھا سکتے ہیں، تمام پھل کھا سکتے ہیں، لیکن مائنس کیا کر دیا؟ ایپلز کو. تو سوائے کے لیے لفظ الا استعمال ہوتا ہے عربی میں، جو کیا کرتا ہے کہ اس بڑی چیز میں سے ایک چھوٹی چیز کو سیپریٹ کر دیتا ہے، نکال کے علیحدہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ ہوتا ہے حرف حصر. اب یہاں پہ جو لما آیا ہوا ہے جملے کے اندر، وہ بھی اسی کے ایکولنٹ ہے، الا کا میننگ دیتا ہے لما. یہ جو لما ہے یہ ہم نے ایک اور ٹاپک میں بھی پڑھا تھا، لم اور لما. یاد ہے کسی کو؟ نہیں، لم کس گروپ میں آیا تھا؟ لم تو اس میں آتا ہے جازمت المضارع میں آتا ہے نا. اس کے باقی کیا کیا ہیں اس کے اندر؟ لا، لم کے بعد اگلا کیا ہے اس میں؟ لا ہے، ان ہے، اور لام سے لی ہے، بلکہ لان ٹھیک ہو گیا، میں ایک اور ٹاپک سے مکس کر رہی ہوں، اس کو میں بعد میں کرتی ہوں. بہرحال جب یہ الا آتا ہے تو ہم کیا، اس کا کیا افیکٹ آتا ہے جملے کے اوپر؟ کوئی افیکٹ آپ کو یاد ہے کیا آتا ہے الا جب آ جائے؟ کسی جملے کے بیچ میں الا آ جائے، سیپریٹ، شروع اسے میں سیپریٹ اگر کر دیتا ہے. شروع میں اگر ما ہو، ان ہو، اس قسم کا کوئی بھی ورڈ ہو، تو وہ اب ان کو اب ترجمہ ہم نفی میں کریں گے، نہیں کے میننگ میں وہ ورڈز آئیں گے. اگر کسی جملے کے درمیان میں الا آ جائے تو جو اس کا سٹارٹنگ ورڈ ہے ان، ما، یہ سب نہیں کے میننگ میں آئیں گے. تو لما کو بھی اسی کیٹیگری میں لے کے آئے ہیں، یعنی کہ لما دو تین معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کے معنی میں آ رہا ہے، اور اسی کا افیکٹ، وہی افیکٹ ہو رہا ہے کہ ان جو ہے وہ نفی میں چلا گیا ہے. سمجھا پائی ہوں؟ سمجھ آئیے؟ جی الحمدللہ. باوجہ جی. لما، لما کی وجہ سے ان جو ہے وہ نفی میں چلا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے بعد بھی اگر جملے کے بیچ میں اللہ ہو تو بھی ان نفی میں ہوتا ہے. چلیں جی، یہ ہمارا قاعدہ ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں جی. جی آپ نے کہا جو کل ہے یہ جب بھی آتا ہے یہ مضاف بن کے آتا ہے، ہمیشہ مضاف بنتا ہے، اور اگر یہ مضاف ہے تو پھر اس کے بعد والا کیا ہوگا؟ مضاف الیہ. تو پھر ہمارا جو اسم نفسن ہے وہ اب مضاف الیہ ہوگا، اور کنفرم کس نے کیا؟ اس کے مجرور ہونے نے. ہم نے کہا مجرور اسم سے پہلے یا تو واو او حرف عطف ہونا چاہیے، نہیں ہے، حرف جار ہونا چاہیے، نہیں ہے، یا آئیڈینٹیکل ٹوین شکل کا اسم ہونا چاہیے جو کہ مرکب توصیفی بنتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو پھر کیا آخری آپشن رہ گئی کہ وہ مرکب اضافی ہے. اس طرف سے دیکھیں تو بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ، اور مضاف نارمل حالت میں مرفوع ہوتا ہے،
انلیس کہ اس پہ کوئی چیز آ کے افیکٹ نہ کر دے. تو یہ منصوب اسم ہے، ہلکا پھلکا ہے، نہ ال ہے نہ تنوین ہے. کلو، اور یہ دونوں مل کے اب بن گئے مرکب اضافی. مرکب اضافی بن کے یہ کیا بنے گا؟ مرکب اضافی بن کے یہ مبتدا بن جائے گا. بالکل، کیونکہ اس جملہ سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو اب یہ مبتدا بن جائے گا. پرفیکٹ ہو گیا. جی آگے چلیں. اگلا کوئی اور بچہ لما اب آ جائے. عابدہ. لما کے بارے میں نے اسے بھی بتا دیا آپ کو. یہ اللہ کی طرح حسر کرتا ہے. حرف حسر ہے. ٹھیک ہو گیا. علیہا. علیہا مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہو گیا. علیہا آپ نے کہا مرکب اضافی ہے. جاری ہے میں جاری. بیٹا جو بتا رہا ہے اس کو بتانے دینا. آپ افشاں کیوں بول رہی ہیں بیچ میں؟ الا اور ہا جو مرکب جاری ہے. جی علی. علی آپ لوگوں کو میں بار بار سکھاتی ہوں کہ لفظوں کو توڑا کریں پھر بتانا شروع کیا کریں. اگر آپ نے توڑا ہوتا آپ کبھی اضافی نہ کہتے اس کو. منہ سے نکل جاتا ہے غلط. اسی لیے نکلا نا کہ آپ نے اس کو توڑا نہیں. جی جی. اگر توڑا ہوتا تو یہ غلطی کبھی ہو ہی نہیں سکتی تھی. مجرور اسم ضمیر. وہ کہتے ہیں نا جب ڈرائیور سیکھ رہا ہوتا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے گاڑی چلاتا ہے. ایک دفعہ ڈرائیور بن جاتا ہے، لائسنس آ جاتا ہے، پھر غلطیاں شروع کرتا ہے کیونکہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے مجھے سب آ گیا ہے. اب یہاں پہ یہ مرکب جاری کیا بن رہا ہے؟ اچھا یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ لمحہ جو ہے یہ اس کے بعد ایک علیحدہ جملہ شروع ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ایک جملے کے بیچ میں آتا ہے. مگر جو ہے اگر مگر یہ بھی آپ کے ایک طرح سے عطف میں آتا ہے. میں کہہ رہی ہوں تمام پھل کھا لو، جملہ مکمل ہو گیا ہے نا، جی جی. سوائے سیب کے. تو اب سوری ہاں اب اس کے بعد جو ہے اس کو آپ دیکھو گے کیا ہے، کیونکہ یہ مبتدا بن چکا ہے، بیچ میں آ گیا ایک ہی جملہ ہے. سوری آگے چلو. یہ میں تھوڑا سا غلط بولنے لگی تھی. جی علیہا یہ خبر بن گیا ہے، مقدم خبر. بالکل ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی کیونکہ آگے اب آنی ہے نا آپ کے پاس مبتدا آگے خبر آنی ہے، تو ہاں جی. یہ ہمیں پتہ ہے کہ خبر جو ہوتی ہے وہ تو بن سکتی ہے آپ کی جو جار مجرور ہے وہ ہمیشہ کیا بنتا ہے؟ متعلق بنتا ہے. متعلق بن. ٹھیک ہے، تو وہ جی متعلق بنتا ہے، تو آپ اس کو متعلق بولو گے نا. جی متعلق بن کے پھر یہ خبر مقدم بن جائے. ابھی آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے آگے تو بھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. ابھی فی الحال تو یہ متعلق ہی کہیں گے اس کو. مبتدا مبتدا مل بیچ گیا. آ چکا، اب یہ متعلق ہے. جی. ٹھیک ہے، اب آگے جی حافظ اچھا آپ بتاؤ. اسم الفاعل حافظ. افشا. جی میم، حافظ اسم فاعل ہے، فاعل کے وزن پر. حافظ آپ نے کہا اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے، اور اب یہ کیا بنے گا؟
मुब्तदा बन जाएगा, जी मुब्तदा बन जाएगा मैम, ये मुअख्खर, मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा सवाल ये है, नौशीन आपसे ही मैं सवाल कर रही हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमने कुल्लु नफ्सिन को मुब्तदा बना के अलैहा को हमने उसका मुतालिक बना के और हाफिज उनको उसका खबर क्यों नहीं बनाई हमने? क्योंकि बीच में लम्मा जो आया है, अब वो उसको सबसेट बनाने के लिए हर्फ अतफ के तौर पे ना, जी तो जी वो जी उसको सेपरेट करना के लिए वो दोनों अलग, अ, एक बड़े सेट में से कुल्लु नफ्सन में से जो छोटा सबसेट है हमने हाफिजुन, वो अलग करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो अब इसका मतलब हुआ इसको अब हम क्या बनाएंगे, क्योंकि ये एक इस्म है और रफा वाली है, और रफा वाली इस्म को हम अब मुबतदा बनाएंगे। हालांकि हम जानते हैं कि मुबतदा जो होता है वो क्या होता है, हमेशा मारिफा इस्म होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको मुबतदा मुअख्खर बनाएंगे। और जो हमारा ऊपर था मुरक्कब जारी, उसको हम अब कहेंगे कायम मुकाम खबर। ठीक हो गया, यानी कि मुरक्कब जारी को हमने कहा कायम मुकाम खबर, हाफिजुन को मुब्तदा मुब्तदा मुअख्खर, और वो बल्कि मुकद्दम भी है, ऊपर वाली जो है मुकद्दम कायम मुकाम खबर। अब ये अब मिलके मुब्तदा अपने खबर के साथ मिलके क्या बन जाएगा? जुमला इस्मिया। मुब्तदा अपनी कायम मुकाम खबरे मुकद्दम के साथ मिलके इसको हम लिखते हैं मुब्तदा मुअख्खर। कायम मुकाम खबरे मुकद्दम के साथ मिलके जुमला इस्मिया बनेगा। अब फिर पिछले मुब्तदा की खबर बनेगी। बिल्कुल, पहले बनेगा जुमला इस्मिया और फिर उसके बाद कुल्लु नफ्सिन मुब्तदा की खबर। और ये पूरा का पूरा अब बन रहा है जुमला इस्मिया जवाब शर्त, जवाबुल शर्त, जवाबुल शर्त। क्लियर हो गया जी सब बच्चों को? तर्जमा कौन करेगा इसका? किसकी बारी नहीं आई अभी तक? बुशरा आप बताओ। जी मैं बताती हूँ। इसका तर्जुमा है, नहीं कोई नफ्स, इन नहीं, कुल्लु नफ्स, इन कोई नफ्स, लम्मा मगर, अलैहा जिस पर, हाफिजुन निगरान ना हो। बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं है कोई नफ्स मगर न- जिस जिस पर पर कोई निगरान ना हो, कोई कोई निगरान ना हो, निगरां ना हो। ना हो, यानी कि हमें डरा रहे हैं अल्लाह ताला कि ऐसा कोई नफ्स ही नहीं है जिसके ऊपर कोई निगरान ना हो, यानी कि उसके ऊपर कोई
किरामन कातिबीन के ऊपर बात हो रही है ना। जी जी, हमारे लिए भी तो है ना कि जी वो है ना हर हमारे वक्त जो जो टाइम है बाउंड हमारे है। अमाल जो है वो लिखे तोले जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, वीडियो बन रही है और सब कुछ हमारा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब तो हम ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको, जो आज के दौर में जो तरक्की हो चुकी है, जो हम सब जानते हैं कि किस तरह अब तो सीक्रेटली हर किसी की वीडियोस बन रही हैं। यहाँ तक वो कहते हैं कि जो आप सैयारा है ना आसमान पे, वहाँ से बैठ के कुछ जो हमारे बहुत बड़े ममालिक हैं, ताकतवर ममालिक हैं, वो वहाँ सैयारों से बैठ के किसी भी मुल्क के किसी भी शहर के किसी भी घर में आपकी खिड़कियों के अंदर तक देख सकते हैं। हम जो ये पहले उन्होंने हमें आदत डाली, जबकि अपने मुल्क में अपने बच्चों को वो ये मोबाइल नहीं देते, हमें इस बात की आदत डाली, हमें आसानी वाला बनाया, आसान तलब बनाया, इस मोबाइल को हमारे हाथों में थमाया और हमें ये आदत डाली कि हमने अपने 2 साल के बच्चे को भी मोबाइल पकड़ा दिया। ये सबसे बड़ा निगरान है जो हमारे ऊपर इन्होंने बिठा दिया है। आप सोच सकते हो कि ये बंद कैमरे से भी आपकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम जो अपने सरहाने रख के अपने तकियों के पास रख के जितनी बातें करते हैं ये सब सुन रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप 2 मिनट किसी टॉपिक में बात करते हो कि मैंने फलानी चीज खरीदनी है, आप मोबाइल खोलते हो, उसके इश्तिहार शुरू हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो आपको सुन रहे हैं, बकायदा वहां पे आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और जितने इनके कैसे आपने हमें मुफ्त में ये मोबाइल की सारी सेटिंग्स दी हुई हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप और सब कुछ, क्योंकि ये इश्तिहारों से चलते हैं। जिसको जब जो चीज़ चाहिए उसका इश्तिहार चला के वो जो चीज़ें फिर बिकती हैं उससे उनको वो पैसे मिलते हैं। तो वो तो हर लम्हे, हर पल, हर सेकंड आपने ये चीज़ नोट की है कि अब फेसबुक के ऊपर जो लोग हैं उन्हें पता है कि कुछ अरसे के बाद आपकी पिक्चर्स आपकी मेमोरी के नाम से आनी शुरू हो जाती हैं। मैं ये समझ रही हूँ कि ये जो तस्वीरें हैं मेरी ज़ाती हैं और ये मेरे तक महदूद हैं। मैंने खींची तो हैं लेकिन मैं किसी को दिखा नहीं रही। लेकिन कुछ टाइम नहीं गुजरता कि मेमोरीज के नाम पे वो आपके अंदर के रिकॉर्ड जो हैं वो उधर से निकाल के तस्वीरें लगाने लग जाते हैं। तो इसमें कोई हमारी प्राइवेसी रह गई? जितने ये साइट्स हैं, हम तो वो इतने ज़्यादा लंबे सफ़े लिखे होते हैं कि हम बगैर पढ़े, बगैर समझे, बगैर देखे ओके 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 करते जाते हैं जब भी हमने कोई नया अकाउंट खोलना होता है। मगर उन्होंने आपसे परमिशन ली होती है उसके अंदर कि वो आपके पर्सनल डाटा के अंदर से जो चाहे निकाल सकते हैं, जो मर्जी तस्वीर चाहे निकाल सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने सबको ओके किया होता है। तो ये आपने जो रख के अपने कोई बहुत ही पर्सनल काम भी कर रहे हो ना, अपने बेड साइड पे रख के उसकी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत डराने वाली बात है। आप बाथरूम्स में लेके गए होते हैं, हम नहा रहे होते हैं तो हमने साइड पे रखा होता है। तो ये चीज़ें एहतियात करने की ज़रूरत है और इससे बचने की ज़रूरत है। इसको कोशिश किया करें ड्रॉ के अंदर रखें रात को सोते हुए, या अगर कोई बंदा कहते हैं जी इमरजेंसी में कोई कॉल आ सकती है, आप इसको जो है एटलीस्ट अपने कैमरे को कवर करके रखा करें किसी भी तरीके से, चाहे उस पर टेप लगाएं, चाहे आप उसको किसी तरीके से भी कवर करें। बहरहाल बात लंबी हो गई है, आयत नंबर 5 की तरफ जाते हैं। फल फर्स्ट से शुरू हो रहा है। फल यन जुरी जुरिल इंसाना इंसानू मिम्मा
خلقہ. جی فوزیہ آپ شروع کرو گے. جی ف حرف استثناف لا لام امر ہے کریکٹ ہے جی جی لام امر ینظرو فعل مضارع واحد مذکر غائب مجزوم ہے مجزوم حرف فعل استثناف مضارع کو بھی ایکسپلین کر دو کیا ہوتا ہے. حرف استثناف کا نہیں اتنا آئیڈیا میرے استثناف بولے تو اتنا بڑا ورڈ بول دیا آپ نے, آپ کو نہیں پتا. استثناف بولے تو مطلب ہٹایا ہوا نا نفی میں جی کون نفی بتائے گا حرف استثناف کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کافی دفعہ پڑھا ہوا ہے. یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے. نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے, یعنی کہ جو پیچھے والی بات تھی وہ وہاں مکمل ہو گئی, ٹھیک ہے, اور اب یہاں سے ایک نئی ٹاپک نئی بات کا آغاز ہو رہا ہے, پیچھے سے اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لام امر ہے, لام امر ہے اور لام امر کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے نا مجزوم کرتا فعل مضارع سے پہلے آتا ہے, ہاں اور مضارع فعل کو مضارع مجزوم کر دیتا ہے. اور ترجمے کو, مضارع کے ترجمے کو صرف مستقبل میں لے جاتا ہے, حال نکل جائے گا. حال نکل جائے گا. اچھا ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے نا, ہاں کہ حکم اس کو چاہیے کہ یہ, اب آپ حال میں تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس کو چاہیے کہ کھانا کھا لو, کھا رہا ہے. آ رہا ہے آپ فیوچر کے لیے کہو گے نا کہ اس کو چاہیے کہ جلدی اٹھا کرے, اسے چاہیے کہ اسکول کی میں محنت کرے, پڑھائی میں دل لگا کے کام کرے, تو کرے. ایسے فیوچر میں بات کر سکتے ہیں نا, حال میں تو نہیں ہم بات کر سکتے چاہیے کے ساتھ. شی شوڈ, شی شیل, یہ جو انگلش کے ورڈز ہیں یہ وہ ہے بیسکلی. جی ینظوری انسان اب میں نے کہا اس کو دیکھتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع پہ یہ افیکٹ لاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد فعل مضارع ہوگا لازمی. اور فعل مضارع کا جو اگر یہ فعل مضارع ہے تو جو پہلا ورڈ ہے یا لیٹر ہے وہ علامت مضارع ہوگا. فعل مضارع واحد مذکر. جی فعل مضارع معروف ہے کہ مجہول ہے؟ معروف ہے. معروف ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. فعل مضارع معروف ہے اور صیغہ آپ نے کہا ہے واحد مذکر غائب ہے. اب واحد مذکر غائب ہر فعل کے اندر ہم نے کہا تھا اس کا فاعل چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے, لیکن کون سے دو الفاظ ہیں جس میں سے فاعل نکل کے باہر بھی آ سکتا ہے؟ نکل کے باہر ہر فعل کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں ہوا کی فاعل ہوا فاعل ہے, کہیں ہم کہتے ہیں اس میں ہم فاعل ہے, کہیں ہم کہتے ہیں انتما فاعل ہے, کہیں ہم کہتے ہیں انا یا نحنو ہے. ہر فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے, چاہے وہ فعل امر ہو, چاہے وہ فعل نہیں ہو, چاہے وہ فعل ماضی ہو, چاہے وہ فعل مضارع ہو. ہر فعل کے ہر صیغے کے اندر اس کا فاعل یا نائب الفاعل موجود ہوتا ہے. لیکن دو ایسی اشکال ہیں جس میں سے اگر آ جائے تو ممکن ہے کہ نکلا ہوا ہو اور نکل کے ظاہر ہو کے جملے میں موجود ہو. وہ کون سے دو ورڈز ہیں, کون سے دو صیغے ہیں جس میں سے نکل سکتا ہے؟
جی بشرا بتاؤ. جی پہلا اور چوتھا سیگا. بالکل پہلا اور چوتھا سیگا. فوزیہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلا گروپ تو غائب کا گروپ ہوتا ہے, جی تو غائب گروپ کے یعنی پہلا اور واحد مذکر اور واحد مؤنث, چوتھا ہوا واحد مؤنث, یعنی کہ دونوں کے واحد کے مذکر یا مؤنث غائب گروپ کا پہلا یا چوتھا, یعنی کہ واحد مذکر یا واحد مؤنث, اس میں سے باہر نکل سکتا ہے. تو اب یہاں پہ مجھے بتاؤ فوزیہ کہ یہ کون سا سیگا ہے؟ یہ پہلا سیگا ہے نا, یہ پہلا, نظر تو اس آیا کا مطلب ہے مجھے. اس میں سے نکل سکتا ہے نا. جی تو نکل پہلا اور سکتا ہے. چوتھا سیگا جب بھی آتا ہے ہم پہلے باہر ڈھونڈتے ہیں کہ کیا نکلا تو نہیں ہوا. ہاں ہاں تو دیکھو کوئی نکلا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کی نشانی کیا ہوتی ہے اگر نکلا ہوا ہو تو؟ نظر آیا. اگر جملے میں سے نکل کے باہر فائل آیا ہوا ہے تو اس کی کیا پہچان ہے؟ عابدہ آپ بتاؤ گے؟ جملے میں میں سے بتاؤں؟ باہر ہوا آگے اس کے اسم مرفوع اسم. جی مرفوع اسم ہوتا ہے. مرفوع مرفوع اسم ہوگا. بالکل, اگر اس کے اندر سے فائل نکلا ہوا ہے تو ایک مرفوع پیش کی والی شکل والا اسم آگے جملے میں موجود ہوگا. تو آپ کو فوزیہ نظر آ رہا ہے کوئی پیش والا اسم؟ خلیقہ فلینظر الانسان. خلیقہ ہے نا, نظر فَلْيَنْظُرِ کے بعد دیکھو, ينظر ينظر الانسان. انسان. انسان ہے نا. الانسانو, ٹھیک ہے, جی یعنی کہ جو الانسانو ہے یہ اس میں سے اسم الانسانو یہ ایک مرفوع اسم ہے, اس میں فائل ہے, منفعل. ٹھیک ہے, یعنی کہ اسی فعل کے بعد اگر پہلا یا چوتھا سیگا ہو اور اس کے بعد جملے میں کوئی اسم ایسا ہے جو کہ رفع کی حالت میں ہے, پیش کی حالت میں ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا فاعل نکل کے باہر ظاہر ہو چکا ہے. اور اگر نہیں ہے کوئی پیش والا اسم تو اس کا مطلب ہے کہ اب ضمیر کی شکل میں وہ اس کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ ہمیں کیونکہ مل گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ فعل سے فاعل باہر ظاہر ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اس کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ علیحدہ سے الانسان جو ہے وہ ایک علیحدہ سے ایک فاعل ہے جو کہ باہر ظاہر ہو چکا ہوا ہے, نکل چکا ہوا ہے. اب سوال ایک مس ہو گیا اوپر کہ ہم نے کہا کہ یہ کوئی بھی فعل مجرور نہیں ہو سکتا, تو نظر ہمیں آ رہا ہے ینظری. عابدہ یہ کیوں ہے, اس کو زیر کیوں ملی ہوئی ہے؟ یہ تجوید کا قاعدہ آگے ملانے کے لیے. بالکل زبردست ہو گیا. اصل میں یہ تھا ینظر, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے جب یہ پڑھا کہ والفل یہ جب بھی کسی مضارع سے پہلے آتا ہے یہ جازمۃ المضارع ہے. اصل میں یہ کیا ہے؟ جازمۃ المضارع. جازمۃ المضارع کا ہم نے پڑھا تھا نا. جی ہاں, جزم دے دیتا اپنا فعل کو. تو یہ بیسیکلی وہ والا جازمۃ المضارع تھا جس نے اس کو جزم دی. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں جی. اب فلینظر الانسان جی مما مما جی اب جو ہمارا فَلْيَنْظُرْ یہ مکمل ہو گیا یہاں تک. جی
اور آگے کا مجھے لگ رہا ہے اڑ گیا ہے الانسان والا پارٹ. الانسانہ الانسانو من مرفوع اسم اسم باوجہ بلکہ ویسے لکھ دیتے ہیں اسم الفائل. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کا اسم الفائل ہو گیا. اور فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بنا دیں. جملہ فعلیہ بن گیا. اچھا آگے بھی ہم دیکھ لیں آگے کیا ہے. آگے کون کرے گا, کس کی باری ابھی تک نہیں آئی؟ افشاں آپ کر چکے ہو؟ مما خلقا مجھے کس کو جی کہا ہے آپ نے؟ افشاں آپ بناؤ. جی مما جی بولو. حرف جر ہو گیا میم. حرف جر مما جی. ویسے ورڈ مما جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ یہ بیسکلی کیا تھا, من ما. بالکل من اس اور کو ما. ملا کے لکھا گیا ہے. یہ اصل میں تھا من ماں جار. من حرف جار. میں مائکس آف کرتی ہوں, آپ لوگ پھر مائکس کھول لیتے ہو اپنے. جی افشاں. من میم ہو گیا حرف حرف جار اور آگے آ گیا ما جو ہے سو استفام ہو گیا. مجرور استفام اسم ماں. ٹھیک ہے, اسم مجرور ہے ماں, اور ساتھ ساتھ یہ کیا بن رہا ہے؟ استفام بھی بن کوشچن کے لیے بھی آ رہا ہے. اس میں استفام استفام یعنی کہ سوالیہ. اور ساتھ ہی ماں جو ہے وہ مبتدا بنے گا کیونکہ اسم ہے اور اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ مبتدا ہو. مبتدا بن رہا ہے. جی خلقہ یہاں پہ فعل ماضی ہے, یہ مجہول ہے کیونکہ اس کا فرسٹ لیٹر پہ پیش ہے. ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوگا اس میں. خلقہ جی. آپ نے کہا یہ فعل ماضی مجہول ہے, یہ مجہول ہے. واحد مذکر غائب اس کا صیغہ ہے. واحد مذکر غائب, اور خالی فعل ہے کہ فعل بالفاعل ہے؟ فعل بالفاعل بھی ہے, ہوا اس میں نائب الفاعل ہوگا. ہوا بالکل زبردست بات کی کہ مجہول کے اندر فاعل نہیں ہو سکتا بلکہ نائب الفاعل ہوتا ہے. تو خلقہ فعل ماضی مجہول ہے اور اس کے اندر اس کا نائب الفاعل ہوا ہے, اور ساتھ ہی جو ہے اس کو ہم خبر بنا دیں گے اوپر ما مبتدا کی. اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے
جملہ اسمیہ ہو جائے، نہیں جار مجرور ہو جائے گا میم. جی اچھا جی، اس کو ہم ایسے بناتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہو کے جار مجرور ہوگا نا. جی آپ کے پاس جو شروع میں من تھا یہ جار ہے، اور اس کے بعد جو جملہ اسمیہ ہے وہ مجرور ہے. جب ہم نے سیکھ لیا نا کہ مجرور، پہلے تو ہم صرف اسم کو مجرور کہتے تھے نا، کہ اس کے بعد لازمی ایک اسم آئے گا جو کہ مجرور اسم کہلائے گا، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ پورے جو جملے ہیں وہ بھی مجرور یعنی کہ بن جاتے ہیں. یہ مجھے اب سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے بیچ بیچ سے نا لفظ کھائے جاتے ہیں، کہ اس کی کیا وجہ ہے. اب جملے کو ایک دفعہ مکمل کر لیتے ہیں. سٹارٹ سے اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمارے پاس فعل مضارع جو تھا اس کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ فعل امر بن. جی فل ینظر، یہ ہمارے پاس فعل تھا، اور اس کے بعد ہمارے پاس الانسان فاعل بن گیا. فاعل آ گیا تھا، اور اس کے بعد ہمارے پاس جار مجرور سے ہم نے جو بنایا وہ کیا بنے گا؟ جار مجرور متعلق فعل بنتا. بالکل متعلق بن جائے گا. اور فعل اپنے فاعل الانسان اور متعلق کے ساتھ مل کے اب ایک بڑا جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے، اور اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ میں کرتی ہوں. جی کریں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس انسان کو دیکھنا چاہیے کس سے، مما کس سے، خلق وہ پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، بالکل پرفیکٹ ہو گیا. بس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس سے وہ پیدا کیا گیا، تو یہ سوالیہ ہو گیا نا. تو الحمدللہ ہماری 2 آیات مکمل ہوئی، اور ایک بھی بچ گیا. اور مزید آگے آپ لوگ کرنا چاہتے ہو کہ یہیں پہ اینڈ کر دیں؟ ہم اگلی میں تو کچھ ہے ہی نہیں، 2 ورڈز تو چلو ہم نے کر لیے ہیں، اس میں ایک وہ مرکب آپ ہی کر اور دو ہے. پھر اس کو جلدی جلدی. آیت نمبر 6. چلیں، خلقہ تو ہم نے ابھی پچھلے اس میں لاسٹ ورڈ کے طور پہ کر لیا. ثلاثی مجرد ہے، فعل ماضی مجہول ہے، ہوا نائب الفاعل ہے، واحد مذکر غائب ہے. پھر اس کے بعد من آ گیا. من جو ہے مجرور حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آیا مجرور اسم ما ان دا فق، دونوں ایک جیسے ہیں
تو جب دونوں بالکل ایک جیسے ہوں، دونوں مجرور ہیں، دونوں نکرہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت اور موصوف ہے. ما ان موصوف ہے اور اس کی صفت ہے دافق. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مرکب توصیفی بن کے مجرور اسم بنے گا اور مجرور اسم بن کے خلق کا متعلق فعل ہو جائے گا. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. جی خلق کا ترجمہ اس طرح سے ہوتا ہے، وہ پیدا کیا گیا، ٹھیک بولتے جاؤ. اچھلتے ہوئے پانی سے. ٹھیک ہے. یہ پچھلی آیت سے الحمدللہ ریلیٹ ہماری کر رہا ہے کہ کہا اوپر کیا کہا، پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس سے وہ پیدا کیا گیا. تو یہ اس کا جواب آ رہا ہے آگے سے کہ وہ کس سے پیدا کیا گیا، اچھلتے ہوئے پانی سے. پانی ما ان ما ان جو ہے ہمارا مضاف ہے، سوری مضاف کہہ رہی ہوں، موصوف ہے. اور دافقن اس کی صفت ہے. ہم نے پڑھا تھا دو اسم جب ایک جیسے ہوں آئیڈینٹیکل چاروں لحاظ سے تو ایک موصوف اور دوسری اس کی صفت ہوتی ہے. تو یہ مل کے پہلے جو ہیں بن جائیں گے مرکب توصیفی، اور اس کے بعد جار کا مجرور اسم. مجرور اور مل کے یہ خلقہ فعل کا متعلق بن جائے گا. اور یہ پورا مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا. بالکل زبردست جواب دیا تھا آپ نے. ترجمہ لکھ لیں. وہ پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے. اگلی آیات بھی اسی سے ریلیٹ کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ان کو دیکھیں گے. تو الحمدللہ آج ہماری 3 آیات ہو گئیں. ٹھیک ہے، 4 5 6.